अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक भारत छोड़कर मलेशिया के बजाय पाकिस्तान क्यों नहीं आए? अगर वो दोबारा भारत जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा? क्या वो पाकिस्तान आ सकते हैं? इस पर बात करेंगे और उसके अलावा उन पर इल्ज़ामात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक। अच्छा, मैं तो एक और चीज देख रहा था कि कुछ भी हो, ताल्लुक अगर भारत से हो तो आईएसआई कनेक्शन निकलता है जी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन निकलता है। तो एक तो हमने पिछले कुछ दिनों में एक चीज देखी कि हमारे यहाँ आईएसआई बहुत ज्यादा डिस्कस हुई। ऑपोजिशन ने, उमर अयूब साहब ने, खास तौर पर बाकी लोगों ने आईएसआई का बहुत ज्यादा नाम लिया। कौमी असेंबली में भी लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिया, सोशल मीडिया पर भी लिया। तो हमने ये देखा कि हमारे यहाँ आईएसआई जो कुछ कर रही है पीटीआई के रहनुमाओं के इल्जामात के मुताबिक, उसमें तो वो नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं। इंडिया वाले ये कहते हैं कि यार ये बड़ी कामयाब एजेंसी है, ये जो चाहते हैं कर लेते हैं। जाकिर नाइक के साथ मिलकर कर लेते हैं, दाऊद के साथ मिलकर कर लेते हैं, ये ध्रुव राठी उसके साथ मिलकर कर लेते हैं। ध्रुव राठी जो है वो आईएसआई का एजेंट है, वो भी हमारे यहाँ हो चुका। तो अब डॉक्टर जाकिर नाइक और आईएसआई का कनेक्शन ये भी इस पॉडकास्ट से जो नादिर अली ने डॉक्टर जाकिर नाइक का किया हमें पता चला। मजीद क्या है इसमें? अच्छा, इंटरव्यू किया नादिर अली ने और उनसे सवाल पूछा कि वो, अच्छा, इंटरव्यू प्रोबेबली मलेशिया में ही हुआ है गालिबन, और उनसे सवाल पूछा कि वो भारत छोड़ने के बाद मलेशिया क्यों गए, हालांकि पाकिस्तान भी आ सकते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि मेरे लिए पाकिस्तान जाना ज्यादा आसान था, मैं पहले भी पाकिस्तान जा चुका हूं और वहां काफी तादाद में चाहने वाले भी हैं। अच्छा, एक और चीज मैं रोक रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ से एक स्कॉलर भी मलेशिया गए, अच्छा, पाकिस्तान छोड़ा और उन्हें पाकिस्तान में मुखालिफत का सामना था, और ऐसी मुखालिफत का कि जिसमें उनकी जिंदगी खतरे में थी। उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा और पाकिस्तान छोड़ने के बाद वो भी चले गए मलेशिया। मैं बात कर रहा हूँ गामदी साहब की। अच्छा, गामदी साहब भी मलेशिया चले गए थे। अच्छा, उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि शरीयत का एक उसूल है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को बर्दाश्त कर दिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तान आने की सूरत में भारत मुझे आईएसआई का एजेंट करार देता और झूठा प्रोपेगेंडा करके मेरा इदारा भी बंद हो सकता था, जिससे दीन की तबलीग का काम मुतासर होता। ठीक। अब आप एक और चीज देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, इनके हवाले से जब आप डॉक्टर जाकिर नाइक कंट्रोवर्सी, डॉक्टर जाकिर नाइक स्कैंडल, डॉक्टर जाकिर नाइक एलिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट डॉक्टर जाकिर नाइक, इस तरह के वर्ड्स को जब आप करते हैं गूगल, तो आपको एक चीज नजर आती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। नॉन मुस्लिम्स, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। यानी वो जो इस्लाम से, जिनको इस्लाम से प्रॉब्लम है, आप जैसे ही गूगल करते हैं आपको नजर आता है बीबीसी जो है उसकी खबर लगी हुई, हेडलाइन लगी हुई है, हेट प्रीचर जी, हेट प्रीचर डॉक्टर जाकिर नाइक। और उसके बाद मुतनाज़े इस्लामिक स्कॉलर। अच्छा, ये तो मुबैना का लफ्ज फिर भी जरा सा एक जर्नलिस्टिक उसमें आ जाता है। एक और चीज लिखी हुई है कि बैंड इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पर 2020-21 में इंडिया में इल्जामात लगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और उससे पहले इन पर कुछ 8-10 साल पहले इल्जामात लगे थे। उन इल्जामात में ये लगा था कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है, और ठीक ठाक बड़े इल्जामात लगे थे डॉक्टर जाकिर नाइक पर। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक भारत में इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशन नामी फलाही इदारा चलाते हैं, और उसी इदारे के तहत उनका इस्लामी तालीमात का टीवी चैनल पीस भी चलता है, जिस पर अब भारत और बांग्लादेश समेत मुत्तअद्दिद ममालिक में पाबंदी आयद है। डॉक्टर जाकिर नाइक 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया मुंतकिल हो गए थे, जहां उन्हें मुस्तकिल रिहाइश फराहम कर दी गई है। और जाकिर नाइक मुबैना तौर पर इंतहा पसंदी पर उकसाने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में भारत को मतलूब हैं, और वो मुत्तअद्दिद बार मलेशिया को उन्हें बेदखल करने की दरख्वास्त कर चुका है, जिसे मुस्तरद किया जाता रहा है। उन पर भारतीय हुकूमत ने 2015 के बाद इल्जामात लगाना शुरू किए, और उन पर इल्जाम है कि वो बैरून मुमालिक से फंड्स लेकर भारत में मुबैना तौर पर इस्लामी तबलीग के जरिए इंतहा पसंदी फैलाते हैं। भारत में जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 17 नवंबर 2016 को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 के तहत पाबंदी आयद की गई थी।
نومبر 2021 میں اس پابندی کو مزید 5 سال کے لیے توسیع دے دی گئی تھی۔ 2017 میں بھارتی حکام نے ان کے خلاف منی لانڈرنگ، دہشت گردی پر اکسانے اور سیٹلائٹ چینلز اور مذہبی لیکچرز کے ذریعے فرقہ واریت پھیلانے کے الزامات عائد کرتے ہوئے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری کیا تھا۔ اچھا دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں آپ دنیا کیسے جانتی ہے؟ ان وائرل ویڈیوز کے ذریعے کہ جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آڈینس میں مسلمان بھی موجود ہوتے ہیں، آڈینس میں ہندو، عیسائی، سکھ بھی موجود ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال ہوتا ہے اسلام کے کسی معاملے پر، اور اس سوال میں موسٹلی اسلام میں یہ ایسے ہے، ہمارے نزدیک غلط ہے، آپ کا جواب کیا ہے؟ اور پھر ہم ایک کمال دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ جواب دینا شروع کرتے ہیں، مطمئن کر لیتے ہیں، اور وہ جواب دیتے ہوئے قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں، سورت کا حوالہ دیتے ہیں، سورت کے حوالے کے بعد جس تفسیر سے بات کر رہے ہیں اس تفسیر کا حوالہ دیتے ہیں، اور کھڑے کھڑے اس تفسیر کے صفحے کے نمبر کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے بعد اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، اس کا ترجمہ بتاتے ہیں، اور پھر اس معاملے پر وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے سوال کرنے والا، اس شخص کو اس کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، کتاب کے چیپٹر کا حوالہ دیتے ہیں، چیپٹر کے حوالے کے بعد لائن کا حوالہ دیتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک وہ کمپیوٹر ثابت ہوتے ہیں، جیسے آپ چیٹ جی پی ٹی سے کچھ پوچھتے ہیں اور وہ ایسے کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے پوری ریسرچ۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک پھر اس کے بعد ان کو ان کی کتاب سے حوالہ، صفحہ، اور جو بھی فریز، آیت یا جو بھی اس کا نمبر ہے وہ پورا نمبر بتا کے حیران چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو حیران شخص ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایگری کر لیتا ہے۔ کئی دفعہ وہ ان کی اس مجلس میں جو ہزاروں لاکھوں کی مجلس ہوتی ہے، اسٹیڈیمز بھرے ہوتے ہیں، اس مجلس میں وہ وہیں پر اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے کہ ٹھیک ہے مطمئن ہوگا یہ کافی ہے، اپنے عقیدے پر رہیں گے، and nothing wrong with that۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کمال ہم دیکھتے ہیں۔ وہ جس چینل پر کام کرتے ہیں تو 20 کروڑ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اس چینل پر، تو وہ بھی لوگ دیکھیں بے شک۔ تو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں ان پر انڈیا میں جو الزامات لگے، ان الزامات کو ایک لمحے کو روکیے اور آپ دیکھیے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ہم اچانک دیکھتے ہیں ایک شخص جا رہا ہے، اس کی تھیلی میں گوشت ہے، اور اس پہ الزام لگتا ہے کہ یہ گوشت جو ہے گائے کا ہے۔ جی، اب وہ بیچارہ یہ شور مچاتا رہے کہ یہ گائے کا گوشت نہیں ہے، یہ بکرے کا ہے، یہ دمبے کا ہے، کئی دفعہ تو مرغی کا ہے، وہ یہ کہتا رہے، لیکن نہیں، یہ گائے کا گوشت ہے۔ پھر نعرہ لگتا ہے جے شری رام کا، اور سڑک پہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، برہنہ کر دیا جاتا ہے، اس کو مارتے ہوئے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اور ویڈیو بنانے والا تمام مجمع، مارنے والوں کے تمام چہرے، تمام چیزیں، تمام نعرے، تمام گفتگو دکھاتا ہے، اور وہ انٹرنیٹ پہ موجود رہتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سنا کہ یہ تمام چیزیں جس ملک میں ہو رہی ہیں، نریندر مودی کی وہ حکومت انتہا پسند ہے؟ کیا کبھی بھارت میں کسی عدالت نے، یعنی یہ تو میں اور آپ کہتے ہیں نا، لیکن کیا کبھی بھارت کی کسی عدالت نے کہا کہ یہ کیا غلط، یہ کیا کر رہے ہو، اس پہ پابندی لگاؤ، یہ نہیں کیا جا سکتا، جو کرے گا گرفتار کرو، گرفتار کر کے اس قانون کے تحت اندر ڈالو تاکہ اگلی بار یہ نہ ہو، لیکن یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مودی خود پر جو الزامات ہیں، گجرات کا قصاب کہا جاتا ہے، تو چونکہ حکومت یہ سب کچھ باقاعدہ اپنی سرپرستی میں اطمینان کے ساتھ کرتی ہے، وہ ہندو راشٹر بنانے کی تیاری میں ہے۔ اب جو ہندو راشٹر بنانے کی تیاری میں ہے، اس کے راج میں ڈاکٹر ذاکر نائک پر یہ الزامات نہیں لگیں گے تو کہاں لگیں گے؟ وہ تو باقاعدہ طور پر کہتے ہیں نا کہ جی یہ سیکولر بھارت نہیں ہے، یہ ہندو راشٹر ہے۔ آپ دیکھیے کہ انڈیا کا جو لفظ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کی جگہ لفظ بھارت جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں بچے ڈسکس کرنے لگے ہیں، کیونکہ دور ٹی وی کا نہیں ہے، دور انٹرنیٹ کا ہے، یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ الو بنانے کا سلسلہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ایک مجمع کو دلیل سے، گفتگو سے، بحث سے، منطق سے قائل کر رہا ہے، وہ انتہا پسند ہے۔ اور جو اس ملک میں ہو رہا ہے کہ سڑک پر جاتے ہوئے کسی بھی شخص پر یہ الزام لگاؤ کہ یہ گائے کا گوشت لے کر جا رہا ہے، اس نے گائے ذبح کی ہے، اس کو مار ڈالو، وہاں وہ پورا ملک، وہ حکومت، اس کے لوگ، یوگی آدتیہ نارائن یا نریندر مودی یا اس طرح کے دیگر کردار، یہ انتہا پسند نہیں ہے، یہ حکمران ہے۔
تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب مسئلہ پھر مذہب سے ہے نا، ذاکر نائک سے مسئلہ مذہب سے ہے. دیکھیے مسئلہ مذہب سے ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہمارے ملک میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، انڈیا بھی مسئلہ ہے، اور دنیا بھر کے ایسے معاشروں میں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے تعلیم کی کمی. مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کی کمی ہے. ہمارے بھی بڑی آسانی سے جذبات ابھارے جا سکتے ہیں کیونکہ تعلیم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے. تو اس شخص کو آپ بھڑکا دیں اور بھڑکانے کے بعد جو چاہیں کر لیں، تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہی انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں رویہ، وہاں تعلیم کی کمی ہے. تو اپنے بھکتوں کو آپ کچھ بھی گھول کے پلا دیں، اور گھول کر پلا دینے کے بعد ان سے کہیں مار ڈالو، اور وہ مار ڈالیں گے، اور ان کو پوری امیونٹی حاصل ہو، ان کو پوری انڈیمنٹی حاصل ہو کہ جو چاہے کرو. اچھا، ذاکر نائک صاحب کچھ شعور دے رہے تھے لوگوں کو، تو ان کو یہ بھی برا لگا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم تو ناکام ہو جائیں گے اگر ذاکر نائک کامیاب ہو گئے شعور دینے میں. دیکھیے اس انٹرویو میں انہوں نے ایک اور بات کی کہ وہ پاکستان جس وقت آ سکتے تھے اس وقت کورونا کا زمانہ، کووڈ ہو گیا، اور اب بھی وہ پاکستان آئیں گے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئیں گے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ہاں آرمی چیف سے ملیں گے، وزیر اعظم سے ملیں گے، پھر اس کے بعد وہ کچھ علماء کرام سے ملیں گے، اور 1 سے 2 سے 3 اجتماعات وغیرہ ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک ان سے خطاب کریں گے، لاکھوں کا مجمع ہوگا، اور وہ ایک مثال ہوگی، وہ ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک ول بی بیک ٹو ملیشیا، یہ ہوگا. لیکن اگر پاکستان میں نہیں رہیں گے کیونکہ ملیشیا نے انہیں دے دی ہے شہریت دے دی ہے، یہ اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارے اور انڈیا کے تعلقات جو ویسے ہی ٹربلڈ ہیں وہ اور ٹربلڈ ہو جائیں گے. تو اس لیے ہماری حکومت جو ہے وہ یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہاں رکھ سکے. ہیڈ اٹ بین دا کیس آف عمران خان's گورنمنٹ، جب وہ کووڈ والی بات ہو رہی تھی، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ممکن تھا یہ ہو جاتا. لیکن کل عارف الوی صاحب نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا باجوہ امریکہ گیا، واپس آیا، واپس آ کے باجوہ نے یہ کہا کہ یار انڈیا سے تعلقات ٹھیک کریں، کیا لے کر بیٹھ گئے. تو ایسے تو عمران خان صاحب نے خود یہ پرابلم تب بھی ہو سکتا تھا، اپنی وکٹری اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ تب بھی پرابلم ہو سکتا تھا. لیکن بہرحال یہ چیزیں ہمارے یہاں جس طرح سے ہیں، اور بڑا زبردست انٹرویو تھا. اور نادر علی جو ہیں وہ کئی دفعہ حیران کرتے ہیں مجھے جب وہ اداکاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بلا وجہ کی کنٹروورسی کریٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ انٹرویو بہت شاندار انٹرویو تھا، ریئلی ان لائک آف نادر علی، لیکن مزیدار انٹرویو تھا. یہ طارق وتیم تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.